یقین نہ ہو تو آپ پریشان رہیں گے، پریشان ہیں تو آپ کا یقین مستحکم نہیں ہے یا ہے ہی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے یقین کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے۔ اللہ کا راستہ روشنی کا راستہ ہے، روشنی، نور۔ تو اگر نور کے راستے پر آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو روشنی زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں، یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ولی، کارساز، دوست، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو مومن اگر مومن ہو تو یہ، اور سارا طریقہ کار ہو، میں آپ کو بتا دوں اس کی جو سلسلے وار یا ترتیب وار، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اپنے آپ کو پہچان لیں اور یقین کر لیں اپنی حقیقت پر، ظاہر کا دھوکہ نہ کھائیں، کسی چیز ظاہر کو مت دیکھیں، پیسے ہیں نہیں ہیں، میں مرد ہوں عورت ہوں، یہ وہ چھوڑ دیں ان باتوں کو، اپنی حقیقت کو دیکھیں، روح ربانی، اپنی حقیقت پر یقین کر لیں۔ پھر جو حالات ہیں تو وہ امتحان ہے، مرد کا جسم ہے، عورت کا جسم ہے، دونوں امتحان ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ ایک نفس ہے۔ پھر آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یقین کر لو کہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، غیر کے لیے نہیں بنایا، کسی اور چیز کا حقیقی وجود ہی نہیں ہے۔ تمہاری منزل میں ہوں، مجھے منزل بنا لو، آخرت کو ترجیح بنا لو دنیا پر، اور پھر ایک مقامی طور پہ ایک سچے شخص کو تلاش کرو، اس کی رہنمائی میں زندگی کا سفر شروع کر دو۔ طریقہ حکم اللہ کا ہے، طریقہ رسول اللہ کا ہے، مختصر بات، کوئی حکم نہیں کسی کا اور کوئی طریقہ نہیں سوائے رسول اللہ کے۔ رہنما کا انتخاب ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ زندگی کا سفر شروع کرو۔ تو اب یہ راستہ جو تم نے اختیار کیا، یہ راستہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے۔ اس راستے پر تم چلنا شروع کر دو ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ اب تمہارا سفر اندھیروں سے روشنی کی طرف ہوگا۔ ہر غیر ضروری کام کو چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے کوئی مشغلہ، کوئی آپ نے، یعنی جو آپ کو سامنے آتی ہے غیر ضروری چیز زندگی سے نکال دو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہجرت یہ ہے کہ تم جو ناگوار چیزیں ہیں تمہارے رب کو، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو تم چھوڑ دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، غیر ضروری ہو۔ ایسے تو ہماری زندگی ساری ایسے کاموں سے ہے، اپنی مرضی اور پھر غیر ضروری کام۔ آپ بیڈمنٹن کھیلنے جا رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، آپ پھر یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، غیر ضروری کام خود چھوڑ دو۔ حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، منزل اللہ، ترجیح آخرت، اور پھر اس بنیاد پہ آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ تو یہ اب جیسے بھی، اب یہاں پہ میں رک کے ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، کیونکہ ہمارا تو ساری بات ہی قرآن اور حدیث پہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ بعلم ما لم یعلم، جس نے عمل کیا اس پر جو اسے معلوم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے علم کا وارث بنا دے گا جو اس کو نہیں معلوم۔ یعنی وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی جو آپ کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھی۔ من عمل بما عمل، یعنی آپ کو جو معلوم ہے۔ اب میں نے جو بات کہی، فضول کام چھوڑ دو جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور یہ تو قرآن میں بھی ہے، اس پہ میں دوبارہ قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مومن کی خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون،
بے فائدہ فضول کاموں سے یہ پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ یہاں وقت نہیں ہے ہمارے پاس فضول کاموں کے لیے. تو فضول کام تو اس میں بہت سے کام ہیں، میں اس کا نام نہیں لیتا. فضول کاموں کو چھوڑ دیں. تو پھر یہ راستہ جو ہے روشنی کا ہے. جتنا بھی آپ عمل کریں گے روشنی بڑھتی جائے گی. یقین نہیں بڑھ رہا، کم ہو رہا ہے، آپ کی عمل میں فرق ہے، آپ کی بنیاد میں فرق ہے. عمل میں فرق اس وقت آتا ہے جب آپ کا ایمان یقین کمزور ہو. امتحان کے وقت وہ ایمان ڈگمگا جاتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے. آج انسان پریشان ہے نا اپنے حالات پہ، ساری دنیا پریشان ہے. یقین نہ ہو تو آپ پریشان رہیں گے. پریشان ہیں تو آپ کا یقین مستحکم نہیں ہے یا ہے ہی نہیں. تو یقین کو یعنی آپ بڑھائیں، اور وہ بڑھے گا عمل سے. زادتہم ایماناً، ایمان یقین بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. اگر آپ یقین کے تقاضے نہیں پورے کر رہے پھر یقین کم ہوگا. یقین کے تقاضے پورے کر رہے ہیں پھر یقین بڑھے گا. ظاہر ہے یہ روشنی کا راستہ ہے. جتنا بھی آپ جائیں گے اندھیرے سے روشنی کی طرف تو روشنی زیادہ ہوگی. روشنی یہاں تک کہ آپ کو ساری کھل جائے گی حقیقت. نور علی نور کے الفاظ ہیں قرآن میں. تو یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نور کی طرف جسے چاہتا ہے. تو بہرحال یہ طریقہ کار ہے. اگر یقین کیسے، آج کا موضوع کیا ہے، یقین کیسے بڑھا سکیں. یقین بڑھے گا عمل سے، لیکن عمل کی بنیاد یقین ہے، اور یقین آپ کو صحیح ہونا چاہیے. وہ کتابوں والی باتیں چھوڑ دیں. جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کے لیے ایک راستہ متعین کریں اور آگے بڑھتے جائیں. آپ کی دنیا یعنی اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی قضا پر راضی ہو گئے. اللہ کی قضا پر راضی ہو گئے. جب راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تو اسباب استعمال کرنے سے آپ کو نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاش کے لیے آپ کوشش کرو جتنی آپ کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. سب سے زیادہ انسان کے اپنے محنت کی کمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حلال کرنے والا اپنی محنت کا جو کمائی ہے. اور بس یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے. ہدایت کے اسباب ہیں، گمراہی کے بھی اسباب ہیں، اور اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ آپ کے یقین پر ہے. یقین نہ ہو تو یقین کم ہوتا چلا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یقین نہیں تھا تو ان کا یقین کم ہوتا رہا تھا. جن میں 300 اصحاب جو تھے وہ چلے گئے میدان احد سے، یقین ہی نہیں تھا. کہا کیا کہ بھئی یہ تو موت ہے، یہ تو جنگ نہیں ہے، بھئی مر جاؤ. اللہ نے پھر فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہو موت تو آ کے رہے گی، اپنے وقت پہ آئے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں میں بھی ہو تو وہ وینٹیلیٹر پہ جان دے دیتا ہے انسان. یعنی مشین بھی لگا دو پھر بھی بس موت کا انتظار ہے. وینٹیلیٹر تو نہیں بچا سکتا موت کو. تو یقین جتنا زیادہ ہوگا اور کیسے زیادہ ہوگا یہ سب میں بتا دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.